سے لوگ ہمیں محمد کا نام لینے سے بھی روک رہے ہیں. اگر ہم محمد کا نام لے رہے ہیں تو کیس کر رہے ہیں اور اقرار درج کر رہے ہیں. ارے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا میں کہ میرے نبی کے نام کو تو اتنی آسانی سے نہیں مٹا سکتے, میرے نبی کے ذکر کو تو اتنی آسانی سے نہیں مٹا سکتے. اسی لیے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے اور قرآن اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. میرے نبی کا ذکر اذانوں کے اندر ہے, میرے نبی کا ذکر نمازوں کے اندر ہے, میرے نبی کا ذکر پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے, میرے نبی کا ذکر آسمان کی بلندی میں, میرے نبی کا ذکر زمین کی مشقی میں, میرے نبی کا ذکر دریا کی روحانی میں, میرے نبی کا ذکر سمندر کی سیلانی میں, میرے نبی کا ذکر جنت کی بہاروں میں, میرے نبی کا ذکر دنیا کی نظاروں میں, میرے نبی کا ذکر کائنات کے ذرے ذرے میں. اگر تم میرے نبی کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہو تو اذانوں کو مٹانا ہوگا, نمازوں کو مٹانا ہوگا, اور قرآن کو مٹانا ہوگا. اور قرآن کو مٹانا غیر ممکن ہے, نماز کو مٹانا غیر ممکن ہے, اذان کو مٹانا غیر ممکن ہے. اس لیے تو پتا چلا کہ نبی کے ذکر کو مٹانا بھی غیر ممکن ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کوئی چرچا کرا. کہ بے شک اللہ کے لیے تو نہ کسی کا خوف ہے نہ کسی کا غم. اسی لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں رہتا, وہ بے خوف ہو جاتے ہیں. جیسے کہ خواجہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سرجن سے ہندوستان تشریف لائے اور ہندوستان میں آپ نے شمع اسلام روشن کی. ہندوستان کے ایک شہر اجمیر کو آپ نے اپنے تبلیغی مشن کا مرکز بنایا اور وہاں سے پورے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلائی. یہ وہ مرکز تھا جہاں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ تھا, اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والا کوئی نہ تھا. ہر طرف کفر ہی کفر, شرک ہی شرک تھا. ایسے ماحول میں آپ نے آنا ساگر کے قریب سرکوش کیا اور وہاں قیام فرمایا. آپ نے وہاں دیکھا کہ آنا ساگر کے چاروں طرف مندر ہی مندر بنے ہوئے ہیں اور ان مندروں میں سے گھنٹوں کی آوازیں آ رہی ہیں, بڑے بڑے پنڈت پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی اور سب سے پہلے وہاں کے حاکم راجہ پرتھوی راج کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دی. تو راجہ پرتھوی راج آپ کے حق و صداقت کا پیغام قبول کرنے کے بجائے آپ کا جانی دشمن ہو گیا اور طرح طرح کی ایجادیں پہنچانے لگا. حتیٰ کہ ایک وہ وقت بھی آ گیا کہ آپ کے لیے آنا ساگر کا پانی منع کروا دیا, سپاہیوں کی فوج کھڑی کر دی, سخت پہرا بٹھا دیا. آپ کے غلاموں میں سے کچھ لوگ آنا ساگر سے پانی لینے گئے تو ان لوگوں نے ان لوگوں کو روک دیا پانی لینے سے اور دھکا دے کر گھاٹ سے باہر کر دیا. اس مریدوں نے یہ سارا واقعہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کیا اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور ان لوگوں سے لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے مریدوں کو پاسا دے کر کہا کہ جاؤ آنا ساگر سے کہو کہ معین الدین تمہیں اپنے بارگاہ میں بلا رہا ہے. مریدوں نے حکم کی تعمیل کی اور آنا ساگر کے قریب جا کر خواجہ کا حکم سنایا. تو حکم سننا تھا کہ تالاب میں سارا پانی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے چلا آیا. تالاب کے اندر پانی کی ایک بوند بھی باقی نہ رہی, حتیٰ کہ گایوں کے تھنوں کا دودھ اور ماں کے سینوں کا دودھ بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیالے میں چلا آیا. مخلوق پیاس سے تڑپنے لگی, بچے بھوک سے پلکنے لگے. مجبور ہو کر سب فارغائے خواجہ میں جا کر اپنی غلطی معافی چاہیے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو حکم آ گیا اور کہا کہ آئندہ ایسی غلطی مت کرنا. پھر وہی پوجا دے کر اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ اس پیالے کا پانی اس تالاب میں ڈال دو. کہ پانی ڈالنا تھا, تالاب سے پانی سے بھر گیا. مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جب اجمیر کے خواجہ کا یہ عالم ہے تو مدینے کے راجہ کا عالم کیا ہوگا. جب گلاب مصطفیٰ کی یہ طاقت ہے تو مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوتوں کا عالم کیا ہوگا. اور وہ آج کل بہت سے لوگ ہمیں محمد کا نام لینے سے بھی روک رہے ہیں. اگر ہم محمد کا نام لے رہے ہیں تو کیس کر رہے ہیں اور اقرار درج کر رہے ہیں. ارے ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا میں کہ میرے نبی کے نام کو تو اتنی آسانی سے نہیں مٹا سکتے, میرے نبی کے ذکر کو تو اتنی آسانی سے نہیں مٹا سکتے. اسی لیے کہ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے اور قرآن اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے. میرے نبی کا ذکر اذانوں کے اندر ہے, میرے نبی کا ذکر نمازوں کے اندر ہے, میرے نبی کا ذکر پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہے, میرے نبی کا ذکر آسمان کی بلندی میں, میرے نبی کا ذکر زمین کی مشقی میں, میرے نبی کا ذکر دریا کی روحانی میں,
اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، یہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کوئی چرچا تیرا۔ میرے نبی کو ضرور پر بتانے والے بہت سے آئے اور بہت سے گئے، ہم ایک بار نہیں بلکہ 1000 بار بنیں گے آج محمد آج محمد، تم یہ اللہ کر سکتے ہو۔ اسی لیے مولا علیہ فرماتے ہیں آج کو جب ڈالیں گے ہم پیدائی سے مولا کا دم، مثل فارس نسل کے قلعے گراتے جائیں گے، ختم ہو جائے گا تو جل کر مر بھرتے رضا، دم میں جل جل کر میں ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔